روایت بار بار آ رہی ہے. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ما بيننا وبين سرع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه السحابة مثل الترس فلما توسطت انتشرت ثم امطرت فلا والله ما راينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم هب علينا ولا علينا اللهم للأعقام والضراب والبطون الاودية ومنابت الشجر. قال فقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال فقلعت نابینا فقلعت کیا بنے گا؟ کس بات سے بدبخت بن جائے گا؟ پریشان کر رہا ہے. فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو الرجل الاول قال ما ادري. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاستسقاء على المنبر. استسقاء منبر پر کیا جائے گا. شافعیہ حنابلہ کا مسلک ہے. حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں کہ امام زمین پر کھڑا ہو کر استسقاء کرے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قول اول کو اختیار کیا ہے اور حضرت انس کی روایت سے ثابت کیا ہے کہ جب جمعے کے دن منبر پر استسقاء جائز تو اسی طرح سے میدان میں بھی منبر پر استسقاء جائز ہے. اور ابو داؤد کی ایک روایت میں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بداحات الشمس قعد المنبر. چلیے وبه قال حدثنا مسدد مالکیہ کی دلیل قریب باب دعاء فی الاستسقاء قائما میں آ رہی ہے. چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله ان يسقينا فدعا فمطرنا فما كنا ان نصل الى منازلنا فما زلنا نمطر الى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله ان يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رايت الصحابة يتقطعون يمينا وشمالا يتقطع پھٹ رہا تھا. چلیے يمطرون ولا يمطر اهل المدينة. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. امام بخاری کہتے ہیں اگر استسقاء کے موقع پر اگر استسقاء جمعے کے دن ہو اور صلاۃ جمعہ پر اکتفا کر لیا جائے, استسقاء کی مستقل نماز نہ پڑھ لی جائے تو یہ جائز. امام بخاری نے اس سے ان حنفیہ پر رد کیا ہے جنہوں نے حضرت انس کی حدیث سے استدلال کر لیا کہ استسقاء میں نماز نہیں ہے. امام بخاری فرماتے ہیں یہ نماز کی نفی کی دلیل نہیں, بلکہ یہاں یہ ہوا کہ نماز استسقاء مندرج ہو گئی نماز جمعہ میں, اور خطبہ استسقاء مندرج ہو گیا خطبہ جمعہ میں. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة الى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام فقال اللهم على الاقام والضراب والاودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجاب الثوب. انجاب عن المدینہ کٹ گیا پھٹ گیا. چلیے وبالاسناد المتصل من ايام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الدعاء اذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کثرت باران کی وجہ سے نقصان ہو, راستے بند ہو رہے ہوں تو بارش رکنے کی دعا کرنا بھی جائز ہے. یہ اعراض عن رحمت اللہ نہیں ہے, بلکہ بعض وقت کثرت باران نقصان دیتی ہے. بارش تو رحمت ہے لیکن بارش کی کثرت بعض وقت زحمت کا باعث ہو جاتی ہے, اور انقطاع بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے باہر نکلنا سنت نہیں ہے. چلیے وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن نمر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطيروا من جمعة الى جمعة. فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجاب الثوب. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عدم التحویل کی بھی اصل ہے, گویا تحویل بھی ثابت اور عدم التحویل بھی ثابت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے ان لوگوں پر رد کیا جو عدم التحویل پر استدلال کرتے ہیں
اور کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خطبے میں دعا استسقاء کی اور تحویل ردا نہیں کی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خطبہ جمعہ میں دعا استسقاء کے وقت تحویل نہیں کی گئی تو اس سے خطبہ استسقاء میں دعا کے وقت تحویل کی نفی نہیں ہوتی۔ اور چونکہ روایت میں اتنا ہی تھا کہ تحویل کا ذکر نہیں ہے تو امام بخاری نے روایت ترجمے میں ما قیل کہہ دیا، گویا یہ اشارہ کر دیا کہ عدم الذکر دم کی دلیل نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه باش اللہ کہتے ہیں کہ قیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ولم يذكر انه حول رداءه ہو سکتا ہے انس کے تلمیذ کا قول ہو سکتا ہے، نیچے کا قول ہو، اسی لیے بخاری نے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ بات بعید ہے۔ حافظ ابن حجر جگہ جگہ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں، احتمال پیدا کرتے رہتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله هلاك المال وجهد العيال چلیے ہلاک المال وجهد العيال چلیے فدعا الله يستسقي ولم يذكر انه حول رداءه ولا استقبل القبلة۔ اس حدیث سوال یہ کہ اس حدیث میں خطبے کا ذکر ہے ہی نہیں تو روایت کے ترجمے سے مناسبت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے اس حدیث میں جمعے کے دن کا تذکرہ نہیں تو پھر روایت ترجمے کی مناسب کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی روایت باب من تمتر میں آ رہی ہے، اس میں جمعے کے دن کا ذکر ہے، مصنف نے عادت کے مطابق اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چلیے وبإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ امام کی خدمت میں استسقاء کی درخواست پیش کریں تو امام کو درخواست رد نہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ منعقد کیا تھا باب سوال الناس امام الاستسقاء اذا پروہت، اس سے تو لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ وہ امام سے استسقاء کی درخواست پیش کریں، اور اس ترجمۃ الباب سے امام کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر قوم استسقاء کی درخواست لے کر آئے تو اس کو منظور کریں، مسترد نہ کریں۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعوا الله فمطرنا من الجمعه الى الجمعه فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل واهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر فانجابت عن المدينه انجاب الثوب انجابت انكشفت پھٹ گیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا استشفع المشركون بالمسلمين عن القحط۔ فرماتے ہیں اگر قحط کے وقت مشرکین مسلمانوں کو سفارشی بنائیں تو ان کی درخواست کو بھی منظور کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے ابو سفیان نے آ کر حضور سے بارش کی درخواست کی دعا کی درخواست کی، آپ نے دعا کر دی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے شرط ذکر کی اور جواب شرط کو حذف کر دیا، اس لیے کہ ترجمے میں عموم ہے۔ حدیث میں یہی تو ہے کہ مشرکین نے درخواست کی تو آپ درخواست منظور کر دی، لیکن اس میں یہ بھی تو ہے کہ آپ نے مشرکین کے حق میں بد دعا کی تھی، تو اب ہو سکتا ہے تقدیر جواب یہ ہو کہ ہاں ان کی درخواست منظور کر لیں، یا اگر بد دعا کی ہو تو منظور کر لیں، یا مطلقاً منظور نہ کرے، اس لیے کہ اس کو مصلحت کا علم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم تھا، اور یا یہ کہ اگر ان کے رجوع عن الباطل کی امید ہو تو درخواست منظور کرے ورنہ منظور نہ کرے، یا عام مسلمین کا اس میں فائدہ ہو تو منظور کرے ورنہ منظور نہ کرے۔ لیکن یہ سب احتمالات بعیدہ ہیں۔ حافظ اس طرح کے احتمالات بعض وقت اظہار ذہانت کے طور پر کرتے رہتے ہیں،
اس کا شرح بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہیں بھی احتمال و اجمال نہیں باقی رکھا ہے، بات صاف صاف کی ہے، شرط ذکر کی اور جواب شرط کو حدیث کے اعتماد پر چھوڑ دیا، کما قالہ العلامۃ العینی رحمہ اللہ تعالی۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن اب كثير یہاں ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا اہل ذمہ استسقاء کے لیے نکل سکتے ہیں یا نہیں۔ اجمالی طور پر بات یہ ہے کہ مقبول تو کہتے ہیں کہ مشرکین کو استسقاء کے لیے ساتھ لے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور علماء منع کرتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے جرم کے ساتھ متصف ہیں جس کی کوئی معافی نہیں، یعنی شرک سراسر اللہ کی بغاوت ہے، کہ ان کو لے کر باغیوں کو دعا کے لیے کیسے جائیں گے۔ اس کے بعد امام شافعی تو کہتے ہیں کہ ان کو ساتھ لے جانا مکروہ ہے، حنابلہ کہتے ہیں غیر مستحب ہے، حنفیہ کے کلام کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ناجائز ہے۔ اور اگر وہ اپنے طور پر نکلنا چاہتے ہیں تو ائمہ ثلاثہ اور ابن حمام کہتے ہیں کہ جائز ہے، البتہ مسلمانوں سے الگ رہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا خروج کلیتاً جائز نہیں، اس لیے وہ تو لعنت کے مستحق ہیں۔ اچھا، اور اگر مشرکین تنہا دعا استسقاء کریں تو یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ ابن حبیب اور عام مالکیہ اور ابن حمام اور صاحب مغنی وغیرہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اگر بارش ہو گئی تو ضعیف العقیدہ مسلمان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ اور حنابلہ کی جماعت اجازت دیتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور ولا عمش عن ابي الزهري مسروق قال اتيت ابن مسعود قال ان قريشا اقتروا عن الاسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخذتهم سنه حتى هلكوا فيها واكلوا الميتة یہ وہی ابن مسعود کی حدیث ہے جو پہلے آ چکی، ایک ورق پہلے چلی۔ واكلوا الميتة والعظام فجاءه ابو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة یا الرحم محمد، يا محمد ارے احمد تو مفرد منادہ مفرد منصرف صحیح کا جو اعراب نہیں جانتا ہے، چل بس بے حیا۔ جئت تأمر بصلة الرحم وان قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل بصلۃ الرحم پڑھ رہا ہے، بصلۃ الرحم، بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر وزاد أسباط عن منصور فدعا وزاد اسباط من منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشك الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت الصحابة عن راسه فسقوا الناس حوله۔ اسی طرح سے اسباط نے منصور سے اس روایت میں فاطبقت علیہم سبعا وشک الناس کثرت المطر نقل کیا ہے۔ عام علماء کہتے ہیں یہ روایت غلط ہے۔ داؤدی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک قصے کو دوسرے قصے میں گھسا دیا، انس کی روایت میں جو قصہ تھا کوئی ابن مسعود کی روایت میں داخل کر دیا۔ اور حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، استطراد ہے۔ ابن مسعود کی روایت ذکر کر رہے تھے، بیچ میں انس کی روایت کا ایک ٹکڑا گھسا دیا، لیکن بے محل گھسا نہیں تو غلط ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں اس زیادتی کو منکر قرار دیا ہے، لیکن فتح الباری میں انہوں نے وہ تائید کی، اور ان کی رائے یہ ہے کہ اسباط جیسے زیادتی نقل کرتے ہیں ایسے ہی فی الجملہ ان کی مطابعت ابو معاویہ نے کی ہے، لیکن یہ تقریر میرے نزدیک ضعیف ہے، کیونکہ ابو معاویہ کی روایت میں صرف اتنا ہے فاستسقى فسقوا، بارش کی درخواست کی آپ نے، اللہ نے بارش دے دی، اتنے میں کوئی اشکال نہیں۔ اشکال تو اس پر ہے کہ اس میں اسباط نقل کرتے ہیں فاطبقت علیہم سبعا،
لیکن بخاری اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے مسئلے کا دار مدار اور ترجمے کی بنیاد اسی پر رکھی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ چلیے، وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين اصل میں امام بخاری زیادات ثقات کے صحت کے قائل ہیں، الا کہ اس سے اوثق راوی اس کی مخالفت کرتا، اور یہاں کوئی ان سے اوثق راوی مخالفت نہیں کرتا، ساکت ہیں، والساکت لا يعارض الناطق۔ چلیے، وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الدعاء اذا كثر المطر حوالينا ولا علينا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے بتایا تھا کہ کثرت باران کی وجہ سے اگر راستے بند ہو جائیں، دشواری پیش آئے تو انقطاع بارش کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اب اس ترجمۃ الباب سے اس کا کے لیے خاص لفظ تعلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بارش روکنے کی دعا کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کہا جائے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ یہ بارش ہمارے اوپر اتار نہ اتار، ہمارے اطراف پر اتار۔ دیکھیے نبی کا ادب، بارش رحمت ہے، اس لیے اس کے انقطاع کلی کی دعا نہیں کی، بلکہ جہاں زحمت ہو رہی، نقصان ہو رہا، وہاں سے انقطاع کی دعا کی اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا۔ چلیے، وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقام الناس فسعوا فقالوا يا رسول الله قيد المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم۔ واحمرت الشجر، بارش نہ ہونے کی وجہ سے درخت سرخ ہو گئے۔ چلیے، وهلكت البهائم فدعوا الله ان يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين وايم الله ما نرى في السماء قطعه من سحاب فنشا سحابه وامطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر الى الجمعه التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب سعه اليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فدعوا الله يحبسها عني فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا وتكشطت المدينه فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينه قطره فنظرت يحبسها عنا کو نہیں پڑھ دیا۔ چلیے وما تمطر بالمدينه قطره فنظرت الى المدينه بينها التي مثل الجبال۔ میں نے مدینے کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے تاج پہنے ہوئے ہے، چاروں طرف بادل پھیلا ہوا تھا، جیسے تاج سر کو گھیرے ہوتا ہے ایسے ہی مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے بادل گھیرے ہوئے تھا۔ چلیے، وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الدعاء في الاستسقاء قائما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا استسقاء کھڑے ہو کر کی جائے گی، کھڑے ہو کر کرنے میں خشوع زیادہ ہے، اہتمام پر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ابتدا کرتے ہیں۔ چلیے، وبه قال لنا ابو نعيم بن زهير بن ابي اسحاق خرج عبد الله بن يزيد الانصاري قال خرج عبد الله بن يزيد الانصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد عبداللہ بن یزید انصاری حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے کوفہ کے امیر تھے، جب تک مختار بن ابی عبید کا غلبہ نہیں ہوا تھا عبداللہ بن یزید ہی وہاں کے حاکم تھے۔ چلیے، وزيد بن ارقم فاستسقى فقام لهم على رجليه على غير منبر فقام لهم على رجليه، یہ حنفیہ مالکیہ کی دلیل ہے۔ چلیے، على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم قال ابو اسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم یعنی وہ روایتاً صحابی ہیں، وہ روایتاً نہیں۔ چلیے، وفي قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عباد بن تميم ان عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي له فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فسقوا وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله امام مالک فرماتے ہیں کہ امام تو کھڑے ہو کر دعا کرے گا اور قوم بیٹھ کر۔ چلیے، یہی حنفیہ کا مذہب ہے۔ چلو، وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روایت میں ہے فاستسقى، ابھی روایت آئی ہے بغیر منبر فاستسقى ثم صلى، اس روایت میں خطبے کو نماز پر سے پہلے ذکر کیا گیا۔ آیا خطبہ استسقاء مقدم ہے یا نماز، اس میں اختلاف ہے۔ لیث بن سعد بن منذر فرماتے ہیں خطبہ مقدم ہے، یہ مالک کا قول اول اور احمد کی ایک روایت ہے۔ امام مالک اپنے قول اخیر میں اور امام شافعی اور احمد مشہور قول میں فرماتے ہیں کہ نماز مقدم ہے اور خطبہ مؤخر ہے۔ یہی امام محمد
اور جمہور علماء کا مسلک ہے۔ ابو ہریرہ کی حدیث میں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی بنا رکعتین بلا اذان ولا اقامہ ثم خطب ودعا اللہ، اخرجہ ابن ماجہ بسند صحیح۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء۔ مقصد یہ ہے نماز استسقاء میں جہری قرات ہوگی۔ ابن بطال نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف امام محمد سے نقل کیا ہے جہری قرات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ تو نماز استسقاء کے قائل ہی نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے جن بعض مشائخ درس نے یہ کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں سے بھی قرات ہوگی، یہ وہم ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى الناس۔ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت تحویل ظہر کی تحقیق کی جائے اور آپ کا اتباع کی جائے، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ روایت کیفیت تحویل کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روایت میں ہے فَأَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحویل ظہر للقوم دعا کی حالت میں ہوگی۔ چلیے اور ہو سکتا ہے بخاری کا مقصد یہ ہے کہ کیفیت تحویل کی تحقیق کی جائے۔ وہ روایات باب میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن دیگر روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تحویل یمین کی طرف ہوگی۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يحب التيمم في كل شيء۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن عباد نماز زور سے بولو، یہ تو پاگل ہے، زور سے بولو۔ تو آج تو سائرن نہیں بجا، کیا بات روایت پڑھنی پوری کرو۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة۔ واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اما بعد۔ وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه ووفاه حشرنا في زمرة ونفعنا بعلومه قال باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف پشت کیسے پھیری۔ روایت میں پشت پھیرنے کی کیفیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے استقبل القبلۃ ثم حول۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے پشت پھیری، کیونکہ یہ دور حال ہے استقبل القبلہ سے اور کی زمین سے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہو کہ تحویل کی کیفیت کو تلاش کیا جائے۔ کسی روایت میں جو بخاری کی شرط پر ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، ہاں یہ ضرور وارد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کو پسند کرتے تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے مڑے ہوں گے۔ اور بالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلومه قال باب الصلاة الاستسقاء ركعتين۔ جو لوگ نماز استسقاء کے قائل ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی 2 رکعات۔ البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اس میں تکبیرات زوائد ہیں یا نہیں ہیں۔
امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ تعالی تکبیرات زوائد کے قائل، اور یہی امام محمد کی ایک روایت امام ابو یوسف اور امام احمد کی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، امام مالک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد مشہور قول میں تکبیر زوائد کے قائل نہیں، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے۔ دونوں تکبیرات زوائد کے قائل وہ ابو داؤد کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں صلی رکعتین کما کان یصلی العید وارد ہوا ہے۔ امام بخاری ظاہر تکبیرات زوائد کے قائل نہیں، اسی لیے انہوں نے علی الاطلاق صلاۃ العید رکعتین ارشاد فرمایا ہے۔ واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ میں نے یہ کہہ دیا امام محمد کی ایک روایت، یہ مجھے بھول ہو گئی، کاٹ دینا، بس صاحبین کا مذہب مالک صاحبین انکار کرتے ہیں۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمار بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى صلى ركعتين وخلق رداءه وبالإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاستسقاء في المصلى. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ترجمہ باب خروج ناصر المصلی سے عام ہے، اس میں مطلقاً خروج کا ذکر ہے، خواہ مصلی کی طرف ہو یا زبانہ کی طرف، اور اس روایت میں خروج الی المصلی کا ذکر ہے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز استسقاء مصلی میں ادا کرنا افضل ہے، ارفق بالناس ہے۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ نماز استسقاء کے لیے مصلی جانا چاہیے، کیونکہ اس میں سبھی لوگ شرکت کرتے ہیں، بعض وقت مسجد کافی نہیں ہوتی۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه قال سفيان واخبرني المسعودي قال سفيان واخبرني المسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال۔ ابن عیینہ کی روایت موصول بالاسناد الثابت تعلیقات میں سے نہیں، اور جن لوگوں نے اس کو تعلیق میں شمار کر لیا ان کو وہم ہو گیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے روایت نقل کی ہے، اس میں قال سفیان المسعودی قال سألت ابا بکر بن محمد بن عمرو أدل علاه الصلاة باليمين على اليسار قال لا بل اليمين على الشمال۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ تحویل رضا میں یمین کو شمال پر کر دیا جائے گا، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ تنقیس کے قائل، یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تنقیس کا ارادہ فرمایا تھا، اور اس کی کیفیت کل میں دکھا چکا ہوں کہ تنقیس کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہاں مسعودی کا تذکرہ آیا ہے، یہ شخص اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، بعض علماء نے اس کو بخاری کے روایت میں شمار کر دیا، یہ صحیح نہیں،
بلکہ اس کا تذکرہ ضمن آیا اس کی حدیث میں، چونکہ جعل الیمین علی الشمال کا ذکر تھا، اس لیے بخاری نے اس کو لے لیا، ورنہ مقصود سے روایت لینا نہیں۔ اور یہ ایسے ہی جیسا کہ ابواب تہجد میں عبد الکریم نے ابی مخارق کا ایک جملہ نقل کر دیا، یا مناقب میں حسن ابن عمارہ کا ایک جملہ نقل کر دیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب استقبال القبلة في الاستسقاء۔ مقصد یہ ہے کہ نماز استسقاء میں قبلہ کا استقبال کیا جائے، دعائے استسقاء میں قبلہ کا استقبال کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے جب استسقاء کیا تو لوگوں کی طرف توجہ تھی، اس سے کوئی آدمی یہ خیال کر لے کہ دعائے استسقاء میں استقبال قبلہ مطلوب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے خطبے میں دعا ہوئی اور جمعہ کا خطبہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ہوتا، اس لیے وہاں تو استقبال نہیں کیا گیا اور نہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اصل خطبہ تھا اور خطبہ میں خطاب مقصود ہوتا ہے جس میں حاضرین کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اور خود دعائے استسقاء میں دعا مطلوب ہوتی ہے، کسی کو خطاب مقصود نہیں ہوتا۔ اور آداب دعا میں قبلہ ہونا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے دعائے استسقاء قبلہ ثابت ہے، اس لیے جب خطبہ استسقاء ہوگا اور دعا ہوگی تو قبلہ ہوگی۔ وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا واراد ان اتنی محنت کی تم نے، میڈ ان کارٹ کمپنی نے اتنا کاٹا اور اس کو بھی کاٹتے کوٹتے دیکھ کیسا لکھا تو کتنا کاٹ ڈالا، سب یہ گول دائرے میں لے لیا، یہ ادھر کٹنگ ابھی اتنا ہے، 12 ان دو کو ایک جگہ کرنا ہے، سمجھ میں یعنی بہت سارے ہو گئے ہیں، اس کے نقل کرو، جو ضروری ہو نقل کر دو، باقی چھوڑ دو، کتاب میں اتنی جگہ نہیں۔ چلیے ایسے آپ کی آواز آتی ہے جیسے آپ کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ناک کے اندر ناکڑا لگائے ہوئے ہیں، ٹن 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 اس میں سے بول رہے ہیں۔ چلیے گزشتہ سال بھی ایسے ہی لوگ قرات، ایک صاحب تھے ان کا نام ہی میں نے رکھا تھا القراءۃ البیریہ، کنویں کی قراءت، اور ایک تھا اس کا نام تھا القراءۃ المنبریہ، ایسے دندناتا تھا کہ وہ کون تھا، حسان پٹنوی کہ پہلا کون تھا، اسامہ تھرڈوی۔ چلیے حسان بڑھیا پڑھتا تھا۔ چل وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال باب رفع الناس ايديهم مع الامام في الاستسقاء۔ مقصد ظاہر ہے، یعنی لوگ امام کے ساتھ استسقاء میں رفع یدین کریں گے، چونکہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ دعا میں صرف امام ہاتھ اٹھائے، اس لیے امام بخاری نے اس پر رد کر دیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ امام مالک سے نقل کیا جاتا ہے کہ دعا میں رفع یدین نہیں ہے، لیکن وہ رفع یدین پھر دعا کے قائل ہیں۔ ابو القاسم سہیلی نے ان سے اسی طرح نقل کیا۔ ہاں
استسقاء کے علاوہ باقی مواقع میں رفع بلیغ کا انکار کرتے ہیں. ان کے یہاں رفع یدین کی کیفیت استسقاء میں یہ ہے کہ ظہر کف آسمان کی طرف اور بطن کف زمین کی طرف ہو. یہی حماد بن سلمہ، حمیدی، شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک ہے. ایسے دعا استسقاء. امام ابو القاسم رافعی نے علماء سے نقل فرمایا کہ جو دعائے دفع بلا ہے اس میں ظہر کف آسمان کی طرف ہوگی، اور جو دعا طلب مقصود کے لیے ہے اس میں بطن کف آسمان کی طرف ہوگا. چلیے. وبه قال وقال ايوب بن سليمان حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك. ایسا ہے اگر یہ آپ پگڑی کچھ دن کے لیے اتار دیں تو کیا آپ کو لوگ کم درجے کا مولوی سمجھ لیں گے؟ پگڑ باندھ لینا کوئی ضروری ہے، سنت دائمہ نہیں ہے پگڑی باندھنا. یاد رکھو آپ سے پگڑی باندھنا ثابت ہے، لیکن ہر وقت باندھے رکھنا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. عربوں کا دستوری نہیں. آپ کیسے ابتدا میں مالا علم فرماتے ہیں؟ ہاں جنگ میں تشریف لے گئے فتح مکہ میں تو باندھنا چاہیے تھا، گرمی بھی تھی اور حالات کو تقاضا ہے. کبھی کبھی باندھ لیا کرو، ہر وقت باندھنے کیا. بعض لوگوں کی کھوپڑی جو ہے میڈ ان جاپان ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا. اور اتنی بڑی تو نے پگڑی باندھی، سمجھ میں نہیں آتا. اس کے اوپر تو 5 کلو کا بوجھ رکھ سکتے ہیں. چلیے پگڑی کا مذاق نہیں بچوں، یہ تو حضرت صاحب نبوت سے ثابت ہے. یہ التزام پر مجھے اشکال ہے. جو چیز بڑی سرکار سے ثابت ہے سب ٹھیک. آمنا صدقنا. ہم کیا تھے؟ ہم جاہل تھے، ناواقف تھے. انہوں نے آ کے ہم کو بتایا ایسے رہو، ایسے کرو، ایسے عبادت کرو. اگر وہ نہ ہوتے تو کسی کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کن چیزوں کا بندوں سے مطالبہ کرتے ہیں. ہے کوئی شخص جان سکتا؟ نہیں، انہوں نے آ کے بتایا ہے. ان کی ہر بات ٹھیک ہے، مستند ہے ان کا فرمایا. تو یہاں آپ نے ہاتھ لگا دیا، میں کہاں لگاؤں؟ مجنون آدمی بے سمجھ گیا. کیا ضرورت تھی تجھے گلاس پکڑنے کی؟ پہلے میں نے تجھ سے کئی بار کہا کہ تو میرے کام کا نہیں ہے. چل اس کو دے دوسرا گلاس لا. کہ آپ کا منہ میرے ہاتھ سے اچھا نہیں بچے، یہ میں نہیں دعویٰ کر سکتا. تو اللہ جانے بڑا کراہت سی. تو میرے والد جا رہے تھے ریل میں، ان کو لگی پیاس، ایک سکھایا تو اس سے ابا نے انگریزی میں کچھ کہا اور یہ بھی کہا گلاس دھو لینا، ہاتھ دھو لینا. وہ سمجھ گیا یہ بڈھا پگڑی باندھے ہوئے لیکن بہت فاضل ہے. تو وہ اس نے ہاتھ دھویا، سب دھویا، گلاس لا کے دیا. ویسے ابا ایسے رہتے جو جیسے کوئی عام آدمی کہ آپ ایسے رہ سکتے ہیں نہیں. کہ کیوں؟ انا مولوی. ابا کوئی مولوی تھے؟ بالکل پگڑی باندھتے تھے، چھوٹا سا کرتا پہنتے تھے، لنگی. کوئی دیکھ کے ہی سمجھتا تھا دیہاتی. سمجھ میں آیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی. اگر وہ علم دین پڑھتے تو بڑا اچھا ہوتا. میں آدھا ہوتا ان کا. کہ کیوں؟ ان میں اللہ نے بہت صلاحیت دی. اور تم لوگ تو میرے چوگنا ہو. کہ کیسے؟ جتنا بدھو بنا میرا ہے 4 گنا تمہارا ہے، تو تم مجھ سے 14 ہو. کہ اچھا آپ بدھو، بہت بدھو بچوں میں کہاں سمجھ. اور میں تو اللہ ہی کر دیتے ہیں کام، بعض وقت میں تو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ بھی ایسے کہتا رہتا ہوں اللہ میاں میں بدھو آدمی ہوں، میرے کام میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کر دیجیے. اللہ پاک کرا دیتے ہیں. میں بچے بھول گئے. یہ پگڑی کے 2 آدمی ہیں، مین 2 مین. دیکھیے ان کو ذرا.
یہ حضرت اسماعیل بیل دیکھو اس کو دے دیا سڑا ہوا تھرڈ. کیوں اس کو تھرڈ کہتے ہیں؟ ہے یہاں انگلی اگر لگا دیتا اندر ڈال دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ کیا اس کی انگلی میں کنین کی گولی لگی ہوئی ہے جو بخار اتارنے کے لیے؟ بچے کو عقل نہیں. بتاؤ میں نے کتنی انگلی سے پکڑا ہے؟ یہ کیا پکڑتے ہیں؟ تھرڈ نمبر ہے. بنارسی تو تھرڈ ہے. ایک دن مجھے سنبھالنے لگے اس کی طرح. یہ تو بچوں تاڑ کی لکڑی ہے مضبوط، یہ نہیں ہلتا ہلاتا، یہ پکڑتا. میں ہاتھ اس کا پکڑتا ہوں تو یہ جھکتا نہیں. ایک اور صاحب کودے کہاں چلے گئے. اب میں نے ان پہ ہاتھ رکھا تو اور جھکے جا رہے ہیں. میں کہا کیا مجھے بھی گرایا گا؟ نالا دور میں مجذوبوں کی ہر ایک نقل اتارتا ہے، ہر ایک میں نقل تھوڑا چلتی ہے. تو ایک چھوٹا سا لڑکا تھا تو مجھے کبھی اٹھاتا تھا، گردن گھسا کے پھر اٹھاتا. ایک صاحب اور آئے نقل اتارنے لگے. میں نے کہا بھائی اس کا تو وجود چھوٹا ہے تو یہ اپنی گردن سے سنبھالتا ہے، اور تم اونٹ جیسے ہاتھ میرا کہاں جائے گا؟ آسمان پر، وہیں سے توڑ دو گے نیچے کو داب کر. نقل اتارتے ہو. یہ ہر ایک اپنی اپنی ترتیب سے کام کرتا ہے. چلیے کہ اتنی باتیں کیوں سنیں؟ باتیں اس لیے سناتے ہیں بچوں کو عقل حاصل کرو. عقل کسبی ہوتی ہے، دیکھ کر بھی ایسے دیا جاتا ہے یہ راستہ. بعض بچے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کے فوراً سمجھ جاتے ہیں، یہاں اس طرح کرتے ہیں. چلیے. قال رجل اعرابي من اهل البدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الناس من ولدت العيال وهلكت الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس ايديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. تیری آواز کدھر سے آتی ہے؟ بات سن. ادھر سے آتی ہے کہ ادھر سے آتی ہے کہ ادھر سے آتی ہے، یا تینوں میں سے مل کے آتی ہے؟ جب بھن 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 تیری آواز ہے. چل ہاں زور سے کچھ پڑھ تاکہ میں سنوں گی. چلیے. بشق المسافر ومنع الطریق، اسی طرح بخاری شریف میں یہاں پر واقع ہوا. بعض علماء کہتے ہیں تصحیف ثواب لفقہ ہے باللام والثاء المثلثہ، اے سار ذات وحل وزلق، یعنی کیچڑ اور پھسلن والا ہو گیا. اور بعض کہتے نہیں بشقہ ثواب ہے، اس کے معنی ہے تأخر ولم یتقدم، یا حبسا یا ملا یا عجز عن السفر کعجز الباشق عن الطیران والصیود. ایسے عاجز ہو گیا سفر سے جیسے باز بارش کے زمانے میں اڑنے اور شکار پکڑنے سے عاجز ہو جاتا ہے. چلیے. جلدی کرو. امام بخاری نے باب گزشتہ میں رفع اید الناس کو بیان کیا، معلم یہاں رفع الامام کو بیان کیا. سوال کہ جب لوگ امام کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے تو امام خود اٹھائے گا. جب یہ بات اس سے امام کا رفع یدین کرنا خود معلوم ہو گیا تو امام بخاری نے اس کو پھر یہاں دوبارہ کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے وہاں تبعاً ذکر کیا تھا، یہاں استقلالاً. اور بعض علماء نے ایک دوسرا جواب دیا کہ اس ترجمے کا تعلق نفس رفع یدین سے ہے اور اس ترجمے کا تعلق قدر رفع یدین سے ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ بخاری نے کوئی لفظ یہاں ایسا نہیں ذکر کیا جس سے رفع یدین کی مقدار کا پتہ چلتا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بخاری نے ترجمے میں لفظ نہیں ذکر کیا، لیکن روایت جو لا رہے ہیں اس سے وہ بنگالی کہاں گیا تھا؟
آپ کہاں گھس گئے بنگالی کی جگہ؟ ارے بنگالی کہاں ہے تو اس کو مار کے ہٹا، قبضہ کر اس کی، تیری جگہ پر قبضہ رہا ہے، کہاں کا ہے تو؟ چل بہاری کو بہت چاہتے ہیں، بنگالی تو اس کو مار کے ہٹا لینا، قبضہ کر لینا، تو اس کے کھیت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ تو اسی کا ملک ہے بھائی، کہاں گیا وہ بنگالی؟ اچھا اتنی دور آپ کو وہاں سے ہاتھ جوڑے کھڑے تب پاگل ہے، چلیے اتنی دور چلے گئے، بچوں ہم لوگ آتے تھے، واقعی وہ ادب کہاں گیا؟ مولوی عبدالحق الہ آبادی ہمارے ساتھی، ان کو معلوم تھا جو ذرا سا دیر سے آیا تو جوتوں میں بیٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بیٹھتے تھے۔ ایک دن میں سبق پڑھانے آیا، رات کا وقت پڑھا کے چلا گیا، خیر تو کہنے لگے وہ بات تو رہی نہیں جو ہمارے زمانے میں تھی۔ میں نے کہا کون سی؟ انہوں نے یہ بات بتائی۔ میں نے کہا عبدالحق میں تو بالکل بھول گیا تھا، واقعی سب باتیں یاد آ گئی۔ کہاں وہ باتیں؟ کوئی حرکت تھوڑے کرتا تھا، بہت آہستہ سے لڑکے داخل ہوتے، اسی لیے جو دوسرے لڑکے ہوتے فوراً ان کو جگہ دیتے آہستہ سے تاکہ یہ گھس جائے، استاذ دیکھنے نہ پائے۔ اب کیسے ہو گئے؟ جیسا وہ زمانہ تھا ویسی اثرات۔ چلیے تو بہرحال تو قبضہ کر لینا، یہ بہاری یہاں نہ جمنے پائے۔ بہاری جہاں جم جاتے ہیں بنگالیوں کی طرح سے وہ وہاں وراثت چھوڑتے ہیں کہ وہ تو دونوں کی ایک ہی بات ہے، ہاں دونوں ایک ہی طرح کے۔ وہ شمس الرحمان کھلوی کے بعد شاید دوسروں کا قبضہ ہوا۔ یہ شمس الرحمان ایک تعلیم تھے، آزادی سے پہلے وہ آئے تھے پڑھنے کے لیے، بچے تھے، ہم نے ان کو 42-43 سال پہلے دیکھا ہے۔ آزادی کے چند سال بعد ہم آئے تھے پڑھنے، تو بہت پہلے سے آئے تھے، اتنی بڑی بڑی داڑھی، جتنی بڑی اس مدراسی کی اس کی داڑھی سے کئی گنا بڑی تھی۔ کوئی بہت بڑی داڑھی والا اگر ہو تو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو بہت، ہاں ایسا سمجھو۔ اس کا منہ بھی ایسا ہی تھا اور دانت بھی ایسے ہی نکلا ہوا تھا، تو وہ قابض تھا۔ پھر بنگالیوں نے یہی سہارنپوریوں کا عیب ہے، جب جائیں گے اپنے سہارنپوری کو بٹھا دیتے ہیں۔ بہت دن تک یہ جو مسجد ہے نا یہ قریب میں بہادران کی، کوئی سہارنپوری چھوڑتا ہی نہیں تھا، ایک جاتا دوسرا آ جاتا تیسرا آ جاتا، کہ آپ امامت کر سکتے تھے، مشکل تھا۔ میں بیمار ہوں اور مجھے ایک دم سے خطرے کا شبہ ہو جاتا ہے، ایک دم سے کوئی اور بات، میں کہاں نماز پڑھا سکتا ہوں؟ بس میں تو اللہ میاں کے کرم کے دسترخوان پہ کھا رہا ہوں، بے استحقاق چلا رہا ہے سامان۔ چلیے بس 12 آنا تنخواہ ملتی تھی، اور عید ہوتی تھی، مولوی موسیٰ تو شور مچاتے تھے، چلو تنخواہ لینے، وظیفہ ملتا تھا نا 12 آنے، چلو تنخواہ لینے۔ اب صاحب سب لوگ جاتے تھے، بچے خوش خوش 12 آنا لے کے آتے تھے، اور کوئی بازار سے کچھ لاتا، کوئی کچھ کہ آپ کیا کرتے تھے؟ بچوں میں تقسیم تھی، 5 آنے کا صابن لاتا تھا، اور اس کے جوابی کارڈ 12 پیسے کے 2 جوابی کارڈ لاتا تھا، ایک مولانا کو لکھتا تھا اور ایک کبھی ابا کو، کبھی حضرت مولانا کو، حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعا کے لیے، اور پتہ نہیں کیا وہ بہت ساری تھیں، پھر میں بھول بھال گیا، کچھ یہ ہے اور یہ ہے۔ اخیر میں 2 پیسے بچا کرتے تھے حساب میں، اس کی ہم چینی لیتے تھے، اور چینی لے کے اس دن روٹی چینی سے کھاتے تھے، بہت ٹھاٹ رہتے تھے، اور اس کے بعد ختم۔ ایک دن گیا مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں کہا حضرت مجھ کو 2 پیسے ادھار دے دیجیے۔ فرمایا کیا کرے گا؟ اسی طرح فرمایا۔ میں کہا حضرت روشنائی لوں گا۔ کہ کب دے گا؟ کہا حضرت جب وظیفہ ملے گا۔
جب وظیفہ ملا تو میں حضرت کے 2 پیسے دینے گیا، حضرت تو خود بہت غریب تھی، لے لیا۔ بہت غربت تھی بچوں، بہت زیادہ غربت۔ آخری ہفتہ حضرت کے یہاں ہر مہینے فاتح۔ پورنیہ کے کچھ بچے حضرت کے پڑوسی تھے، وہ سمجھ جاتے تھے، بہت سمجھدار تھے، صدر الدین وغیرہ بہت ذہین۔ یہ لوگ انتظام کرتے تھے خفیہ انداز میں، 10-12 لڑکے آپس میں تقسیم کر لیتے، آج 1-1 روٹی کھانا، اور 1-1 روٹی حضرت کے گھر اور اس کے دال پہنچائی جاتی۔ اور یہ ہر مہینے ہوتا تھا تقریباً۔ حضرت کے یہاں بڑی غربت، ان سبوں کو حضرت کی دعا لگی ہے، اسی لیے سب ماشاءاللہ آرام ہی سے ہوں گے۔ یہ لوگ یا تو مر گئے ہوں گے، کیونکہ صدر الدین تو مجھ سے 10 سال کے بڑے ہوں گے، بہت بڑے تھے۔ اس میں تعجب کرتا ہوں وہ پورنوی لڑکے کہاں چلے گئے، وہ کیسے اچھے تھے اور اب کیسے ہوئے، دنیا بدل گئی۔ ایک صاحب آئے، اپنے ابا سے لڑکے آئے، اماں سے، ابھی مولوی ہیں، مجھ سے تو بہت تعلق رکھتے ہیں، مجھے بھی ان کو آ کے بہت تعلق ہے، پورنیہ کے ہیں، میری بڑی خدمت کی سب۔ ایک جگہ سفر میں تقریر کرتے رہے، میں کہا بھائی سنتا رہا، ان کی حمایت کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا اب تو میں نے ان کی پورے آدھ گھنٹے حمایت کی ہے، تھوڑی مخالفت بھی کر لوں۔ میں کہا میاں بیوی پہ اتنا فریفتہ نہیں ہوتے کہ ماں باپ سے جھگڑا کیا جائے، رعایت کریں آپ اپنی بیوی اور ماں باپ کا ادب کریں۔ تو ہے ہی پورب کے لوگ ہیں، وہ ناواقف ہیں، جب لڑکی آ جاتی ہے تو اسے نوکرانی سمجھتے ہیں، کام میں ناد دیتے ہیں، پریشان کر ڈالتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے پورب میں بھائی، آپ اس کو اور طرح سے نبھائیں اور ماں باپ کی رعایت کریں۔ تو بہت تعجب کرنے لگے کہ پہلے تو میرے خلاف وہ موافق بول رہے تھے، اماں کے خلاف، اب یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا اس وقت تو تمہارا ذہن بنا رہا تھا میں، تاکہ تم میری بات بھی سنو۔ ماں باپ کی بھی رعایت کرو، اپنی بیوی کی بھی رعایت کرو۔ ماں باپ وہ نہیں سمجھیں گے جو تم سمجھتے ہو، بیچاری تو تمہیں کو بتا سکتی ہے یہ تکلیف۔ اور خصوصاً پورب کے لوگ تو بڑے ضدی ہوتے ہیں، دوسرے کی لڑکی جب آ جاتی ہے سمجھتے ہیں کہ نوکرانی آ گئی۔ یہ خصوصاً یہ بہاری، بہاریوں بہت، یہ بات نہیں بچوں، سب کا حق ہے، سب کی رعایت۔ تھوڑی سی اگر سانس رعایت کرے تو خود بخود۔ گجرات کا قصہ ہے، وہ بڑے میاں مر گئے تو مفتی صاحب ایک تھے، انہوں نے کہا دیکھو اگر تم ان کو اپنی بیٹی سمجھو گی تو یہ تمہیں ماں سمجھیں گی۔ بڈھی کے لیے ایک جملہ کافی ہوا، تو وہ گئی حج کو۔ حج میں سے ان بچیوں کے لیے کوئی چھوٹا چھوٹا سا زیور اتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا، تو اتنی بڑا چھوٹا سا کوئی زیور ہوتا ہے، ناک میں ڈالتے ہیں، تو وہ اتنا سا لے آئی۔ اب یہ بہویں بڑی خوش ہوئیں۔ اب بڈھی چرپائی پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کا کپڑا بھی دھلتا ہے، اس کا کھانا بھی پک کے آتا ہے۔ آدمی اخلاق سے پیش آئے تو سب کچھ ہوتا ہے، ہر وقت ڈنڈے ہی مارتا رہے کیسے کام چلے گا؟ ہاں اگر ڈنڈے کے اندر کیپسول لگا کے مارا جائے، اس میں چینی کا کیپسول ہو، اس کے منہ میں مارو، اب وہ ایسے کر لے گا، ارے یہ تو بہت عمدہ ڈنڈا ہے بھائی، میٹھا میٹھا، تو اور بات ہے۔ اور یوں ہی اگر آپ نے جو اس میں برچھی لگا دی تو کون خوش ہوگا کہ آپ نے ابھی تو کہہ دیا بہاری کو بے دخل کر دیں۔ ہاں بالکل بچے، بہاری کو بیٹھنے نہ دینا، مار دینا، اس کو دھکا دے دینا، ایسے مار، بس ترکیب بتاتا ہوں، آ کے بیٹھنا، ایسے کو نہیں مار دینا، ایسے مار دینا، ویسے جگہ ہو جائے گی۔ چلیے ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس کے ساتھ شکایت کر رہے تھے، بڑا شرارتی، بیٹھا بیٹھا اس کو ایک کوہنی مارے گا، اس کو ایک کوہنی، اور ایک ہنگامہ برپا کر دیتا ہے چھوٹے بچوں میں۔ تو میں نے کہا اس کو مارتے کیوں؟ تو دیکھو ماسٹر کی سمجھ کی بات، اس نے کہا بھی اس کی عمر نہیں،
ابھی اس عمر میں نہیں ہے کہ میں اس کو ماروں تو یہ سمجھے کہ میں نے غلطی کی. تو بچہ ہے، بچکانی شرارت کرتا ہے، بیٹھا بیٹھا اس کو کون وسیعت کر رہا ہے، اس کو کون سمجھے. جیسے حوض پر دو نابینا بیٹھے وضو کر رہے تھے، حضرت مفتی محمود صاحب بھی وضو کر رہے تھے، حضرت نے عشاء کا وقت اتنا سا پانی لے کے اس باتیں کر رہے، اس پہ ڈال دیا اور اتنا سا اس پہ، وہ سمجھے کہ اس نے مجھ پہ. اب دونوں نے ایک دوسرے کو پانی ڈالنا شروع کیا اور بھیگ گئے اور حضرت اٹھ کے چل دیے وہاں سے. کہ یہ قصہ کس نے سنا ہے؟ ان کے خادم ہیں حضرت مفتی صاحب کے کانپور کے، انہوں نے سنا ہیں تو شاید سیتاپور انہوں نے سنا کہ حضرت نے، کیونکہ حضرت کے مزاج میں مزاح تھا، کبھی کبھی ایسا کر دیتے تھے. چلیے کہ آپ نے کبھی کہنا ہے یہ سب مجھے آتا ہے، بدھو آدمی کسی کے کو میں نے اس طرح نہیں کیا. ایک میرے دوست تھے، شاگرد تھے، ان کے چپل پہ چپل رکھ دیا تعلق کی وجہ سے، لیکن پھر ایک دم خیال آیا کہ غلطی تو غلطی ہے. پھر جب وہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ کو ایسا کرنا نہ چاہیے. میں نے بچوں شاید 2 یا 3 مرتبہ اس 42-43 سال کی عمر میں غالباً 3 مرتبہ کسی کی چپل پر میری چپل پڑی، ورنہ میں نے کبھی کسی کی چپل یا جوتے پہ اپنا چپل نہیں رکھا. میں اس طرح چڑھ کے چلتا ہی نہیں، ہٹاتا بچاتا چلتا رہتا. اور یہ بنگالی بہاری کیا ہے؟ چپل ہے، کیا رکھ دیا تو کیا ہو گیا؟ ارے بابا اس کو نہیں برا لگتا، تمہارا چپل نیچے سے پاک ہے ناپاک ہے، تم کو کیا معلوم؟ بے فائدہ باتیں کرتے. چلیے یہ کچھ سے بچے اس لیے سناتے ہیں تم بھی یہ کرو تاکہ تم کو فائدہ. میں پوچھتا ہوں اگر تم نے آپ کسی کی چپل پہ چپل رکھ دیا تمہارا کیا فائدہ؟ اور سمجھو نیچے سے اگر تمہاری چپل ناپاک ہے تو اس کی چپل ناپاک ہو گئی کہ نہیں؟ پھر احتیاط چاہیے ان باتوں سے. چلیے زور سے ذرا پڑھیں، حضور ذرا زور سے پڑھیں. میں کیا کہہ رہا تھا یہ بتا دیے تھا نا. امام بخاری نے اس میں روایت ذکر کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، بتا دی. اور مقدار اس کی کتنی ہے اس کے متعلق جو ہے میں اس مسئلہ خلافیہ کے ذریعے اشارہ کر چکا ہوں جو ابھی نقل کیا کہ ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں گے. چلیے فرماتے ہیں اگر بارش ہو تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ روایت سے معلوم ہو گیا اللہم صیبا نافعا کہنا چاہیے، اے اللہ اس بارش کو نافع بنا. چلیے تصیب المطاری. امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کوئی لفظ حدیث میں ایسا آتا ہے جو قرآن میں ہو یا اس کے مناسب کوئی لفظ ہو تو امام بخاری لفظ قرآن کی تشریح کرتے ہیں، اسی کے دامن میں لفظ حدیث کی بھی تشریح ہو جاتی ہے. یہاں لفظ صیب حدیث میں آیا تھا، اس لیے امام بخاری نے وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّوَائِسِ میں سے لفظ صیب کو لے کر اس کی تفسیر کر دی المطر. صیب کے معنی ہے مطر. وقال غیرہ الصَّابَ وَأَصَّابَ يَسُوءُ. غیرہ کی ضمیر ابن عباس کی طرف عائد ہے. اور امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صیب اجوف واوی ہے اور اس سے ماضی صابہ اور مضارع یسوع آتا ہے. یہاں یہ اشکال ہے کہ مصنف نے آگے وَأَصَّابَ جو فرمایا اس کا مضارع تو یسوع نہیں آتا بلکہ یصیب آتا ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ممکن ہے یہاں سقطہ واقع ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے ممکن ہے کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو، اصل ہو صابہ یسوع و اصابہ،
اور اصابہ کا مضارع بتانے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ وہ تو باب افعال کا ماضی ہے، اور باب افعال کا مضارع قیاسی ہے، اس کو سب جانتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل میں ان صابہ رہا ہو، نون ساقط ہو گیا، لیکن یہ بالکل بعید احتمال ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال صحابہ کے معنی ہے نزل۔ چلیے، قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا المطر قال اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الاوزاعي وقال النافع۔ یہاں رواہ کے معنی ہے تابعہ، صرف عبارت کو مصنف نے تفنن کی نیت سے تبدیل کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ حدیث جیسے عبید اللہ عن نافع نقل کرتے ہیں، ایسے ہی اوزاعی و قیل بھی نقل کرتے ہیں۔ وبالإسلام المسلم من آلاف المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال له من تمطر في المطر حتى يتجاهل مطری کیا چیز، اتنا بڑا فتح لگا ہوا ہے تو مطری پڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ۔ باب من تمطر فی المطر حتى يتحاذر على لحيته، یہ بات اس شخص کے فعل کے صحت اور جواز کے بیان میں ہے جس نے بارش کو اپنے اوپر لیا یہاں تک کہ بارش کے قطرات ٹپکنے لگے اس کی داڑھی پر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بالقصد بارش کے قطرات اپنے اوپر لے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بارش کی دعا کی، بارش شروع ہو گئی اور مسجد ٹپکنے لگی اور بارش کے قطرات آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔ حافظ ابن رجب نے اس پر یہ اشکال کر دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے بارش بالقصد اپنے اوپر نہ لی ہو، بلکہ خطبے کے اتمام میں مشغول ہونے کی وجہ سے بارش آپ کے اوپر پڑتی رہی اور آپ کھڑے خطبہ دیتے رہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہیں کھڑے ہو کر کے بھیگتے رہتے اور خطبہ دیتے رہتے۔ اگر تمتر بالقصد نہیں مقصود تھا تو وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ خطبہ دے دیتے۔ اس کے بعد یہ سمجھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی بارش میں تمتر، بارش کو اپنے اوپر لینا مستحب ہے۔ یہی حنفیہ اور حنابلہ اور مالکیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مالکیہ کا تو یاد ہے، حنفیہ حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور امام بخاری نے ادب مفرد میں اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا سر سے ہٹا دیا حتی اصابہ المطر وقال انہ حدیث عہد بربہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں اس پر ترجمہ منعقد کیا ہے، باب من استمطر فی اول المطر۔ انہو حدیث عہد بربہ کا مطلب حافظ ابن حجر نے علماء سے نقل کیا ہے حدیث عہد بتکوین ربہ، اللہ نے نئی اس کو نیا اس کو بنایا اور پیدا کیا۔ میں کہتا ہوں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے انہو حدیث عہد بالعرش، یعنی یہ اس پانی کا قطرہ ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ حضرت علی سے منقول ہے، انہوں نے بارش کو اپنے اوپر لیا اور فرمایا انہو حدیث عہد بالعرش۔
حافظ ابن رجب کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پانی عرش الہی کے نیچے کے سمندر کا ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ بادلوں کا یہ پانی بحر ارض کا ہے. ابن رجب نے اس پر یہ اشکال کیا کہ ایک جزئی مشاہدے سے کلی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا بادل سمندر سے پانی لیتے ہیں، اوپر کو چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ جب بھی بارش آئے تو وہ اسی پانی کی ہو جو بادلوں نے سمندر سے لیا. ابن رجب کی بات صحیح ہے. اور عرش کے نیچے سمندر کا ہونا حضرت عباس کی حدیث میں وارد ہے، جو حدیث اوعال کہلاتی ہے. اس میں عرش الہی کے 8 اوعال کے اوپر ہونے کا تذکرہ، لیکن حافظ ابن عساکر نے اس پر بڑا زبردست کلام کیا ہے اور اس کے طرق کو معلل قرار دیا ہے. میں نے بچوں ایک مرتبہ ابن عساکر کے اتباع میں اس پر کلام کر دیا. خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا بکرا جو میرے سر سے اونچا ہے، بہت سفید ہے، اور مجھ سے خواب ہی میں کہا جا رہا ہے ان سے بارش برستی ہے. تو گویا یہ بتایا گیا خواب میں کہ یہ وہی وعول ہیں جن پر عرش اعظم قائم ہے. پھر میں نے سوچا بھائی ان متکلمین کے کلام کے بہت پیچھے تقلیدی حیثیت سے نہیں پڑھنا چاہیے، اور میں خاموش ہو گیا. میں حدیث وعول کی تضعیف اب نہیں کرتا ہوں. بالکل یہ سب میرے ذہنی میں نہیں تھا، اور آج کی بات نہیں ہے، 30-35 سال پہلے کی بات ہے. بکرا سفید، بالکل بکرا بہت بڑا، ایسا سمجھو وہ بکرا بھی عجائبات ہے، گائے سے بھی اونچا اور بڑا. چلیے وہ فرشتہ تھا. وفي قال حدثنا محمود بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي بكر. آپ کی آواز جب نکلتی ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے فضا میں. جو کوئی پوچھے ہلچل کیا ہے، کہہ دے باب باصرہ کا فعل ماضی، ہلچل ہلچل. چلیے، ارے بیوقوفو، یہ ہلچل لیا گیا ہے ہل چلانے سے. جب ہل چلائے جاتے ہیں تو لوگ بیلوں کے پیچھے نہیں کرتے، چلے اسے ڈانٹتے ہیں، چیختے ہیں، مار. تو ہلچل ہو گئی، یعنی بس اب جتائی شروع ہو گئی، ہر ایک اپنے میں لگ گیا ہے، کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہے. چلیے. قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس صلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك الماء وجعل عياله فادعوا الله لنا ان يسقينا قال اچھا یسقینا صحیح نہیں ہے. ان يسقينا قال رسول الله کیا ہے وہ سقاہ ماء طہورا، کیا ہے؟ ایک تو ہے اسقینا کو ماء طہورا، ایک ہے شرابن طہورا. کیا آواز باہر چلی جائے. چلیے، عقل کی سب کمی ہے. علماء نے لکھا ہے خطاب میں اتنا آواز بلند کرنا ضروری ہے کہ مخاطب سن لے، ورنہ یہ خلاف ادبی خطاب ہے. کچھ پتہ ہی نہیں. چلیے، تھرڈ ہے تو تھرڈ، اس کو بھی تھرڈ ہے ہی تھرڈ. رات اس کو جگایا، کم وقت مردار جگہ نہیں، ہمیں بہت پریشان رہا 2-3 بار. چلیے،
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء طلعت قال فصار سحاب وسال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحدر على لحيته قال فنقلنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه الى الجمعه الاخرى فقام ذلك الاعرابي وهو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيديه الى من السماء الى تفرجت حتى صارت المدينه. دیکھو بچوں میں ہنستا بولتا ہوں، میرے سر کے اوپر جیسے آگ اور مرچیں رکھی، ایک وزن رکھا ہوا، صبح سے آج بہت پریشان ہوں، ان کو اطلاع کر دینا بھائی آج میں بہت پریشان ہوں. میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا لیکن آج زیادہ پریشان ہو کے کہہ رہا ہوں بھائی کہ کہتا ہوں. میں سے خام خواہ ان دنوں کو میں کچھ نہیں ستانا چاہتا، ان کا کوئی قصور ہی نہیں. چلیے فلم تجے، پتہ نہیں تم کیا پڑھتے ہو، تجے کیسے ہو جائے گی؟ یہ جی ہے تجے ہے بھائی، یہ بھی ہے احمق کہیں کا. بس قول والعمل وجنب الفواحش والمعاصي والخطايا والذنوب اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا. اما بعد فبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال باب اذا هبت الريح، اگر ہوا چلے تو آدمی کو بے خبر نہ رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوف کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہوا کا کیا انجام ہو. ہوا کا باب مصنف نے استسقاء میں اس لیے کیا کہ بارش ہو جانے کے بعد ہوا چلتی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ بعض ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں اس لیے مصنف نے کو یہاں ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد المتصل من ارے آپ زندہ مریں گے نہیں، چلا دے ہوا مرے. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كانت الريح الشديدة اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، میری نصرت کی گئی صبا سے. امام بخاری نے باب گزشتہ کے بعد یہ باب لا کر یہ اشارہ کیا کہ باد صبا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا. یا جب ایک ہوا کو ذکر کیا تو دوسری ہوا کو بھی ذکر کرنا دیا. باد صبا وہ ہوا کہلاتی ہے جو باب کعبہ سے ٹکراتی ہے، یعنی مشرق کی طرف سے چلتی ہے، اور دبور وہ ہوا کہلاتی ہے جو کعبہ کی پشت سے ٹکراتی ہے، یعنی مغرب کی طرف سے چلا کرتی ہے. چلیے علماء کہتے ہیں بعد صبائی بادلوں کو جمع کرتی ہے، اس کے بعد عادتاً بارش ہوتی ہے، اس لیے مصنف نے باب ابواب استسقاء میں ذکر فرمایا ہے. چلیے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ناظرین انصاب اشراف میں لکھا ہے کہ آپ نے جملہ جنگ بدر میں فرمایا تھا، لیکن امام بخاری نے باب غزوہ خندق میں یہ باب ذکر فرما کر یہ اشارہ کیا کہ خندق کے دن یہ واقعہ پیش آیا، اور یہی مشہور معروف ہے. پنڈت دیانند سرسوتی نے حجت الاسلام بانی دارالعلوم مولانا قاسم نانوتوی سے کہا، مولوی قاسم یہ کیا بات ہے
جو ہوا ہمارے کاشی سے چلتی ہے بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو ہوا تمہارے مکے سے آتی ہے بڑی گرم ہوتی ہے۔ حضرت نے جواب دیا، پنڈت جی، جب مکے کی ہوا کو کہا جاتا ہے کاشی کو چل، تو غصے میں گرم ہو جاتی ہے، ان خدا کے دشمنوں کو چلا کے چل کر جلا بھنا دو۔ اور جب کاشی کی ہوا کو کہا جاتا ہے مکے چل، خوش ہو جاتی ہے، جھومنے لگتی ہے کہ اہل توحید کو چل کر آرام پہنچاؤں۔ پنڈت جی اپنا منہ تکنے لگے۔ پنڈت جی فضول اعتراضات بھی کرتے تھے، لیکن مرکز العلوم مولانا نانوتوی ایسے جوابات دیتے تھے کہ آدمی گشت بدندہ رہ جاتا تھا۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما قيل في الزلازل والايات۔ باب احادیث کے بیان میں ہے کہ زلازل و آیات کے بارے میں نازل ہے۔ زلزلہ زمین کا کانپنا، آیات وہ نشانیاں جو کسی وقت ظاہر ہوتی ہیں، جیسے بڑی تیز آندھی چل گئی یا سیلابی شکل ہو گئی۔ آیا زلازل و آیات کے وقت نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟ امام شافعی مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل صرف زلزلہ کے وقت نماز کے قائل ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلے میں نماز پڑھنے کا اثر ثابت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب علی کا اثر نقل کیا تو فرمایا گیا ثابت حدیث ہوتی ثابت کرنے اس کو اختیار کر لیتا۔ بیہقی کہتے ہیں ابن عباس سے حدیث ثابت ہے، یعنی ان سے بسند صحیح نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ سفیان ثوری فرماتے ہیں، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انکار کیا۔ امام ابو حنیفہ سفیان ثوری فرماتے ہیں تمام آیات کے وقت نماز پڑھی جائے گی۔ ان حضرات نے قیاس کو استعمال کیا۔ امام بخاری رضوان اللہ علیہ امام شافعی کے ہم خیال ہیں، اور وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلازل و آیات کا تذکرہ کیا اور نماز کا حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ زلزلہ یا دوسری آیات کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا سعيد قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القدر حتى يكثر فيكم المال فيفيض۔ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ یہ علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ پہلی علامت علم کا قبض، علم کے قبض کی شکل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه قبض العلماء۔ آخر زمانے میں علماء کے سینوں سے اور کتابوں کے سفینوں سے علم اٹھ جائے گا۔ وتکثر الزلازل، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ دیکھیے آج کل کیا ہو رہا، معاصی کی کثرت سے زلازل آیا کرتے ہیں۔ والفتن ویتقارب الزمان، اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں اس سے قرب ساعت مراد ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ تو ایک بدیع چیز ہے، ہر آن قیامت ہی کی طرف سفر ہو رہا۔ بعضوں نے کہا اس سے مراد بے برکتی، یعنی وقت بے برکت ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا جیسے تھوڑا سا۔ ایک روایت میں حتیٰ تکون السنۃ کالشہر والشہر کالجمعۃ والجمعۃ کالیوم والیوم کالساعۃ تضطرم والساعۃ کالصاعقۃ تضطرم فی النار۔ اور بعضوں نے کہا ہے تقارب زمان سے مراد تقارب فی الشر۔ امام طحاوی نے اسی کو اختیار کیا۔
وہ کہتے ہیں سبھی ایک طرح کے نیک ہو جائیں یہ تو عادتاً ہوتا نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سب شریف ہو جائیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد خوش عیشی ہے، مال کی فراوانی ہوگی، لوگ عیش و عشرت میں ایسے مشغول ہوں گے کہ وقت گزر جانے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے آج کل ہوتا ہے لوگ ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھتے ہیں، ساری رات گزر جاتی اور پتہ نہیں چلتا ہے۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، مختلف قسم کے فتنے رونما ہوں گے۔ چلو وبه قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان۔ قرن الشیطان کیا ہے؟ جانور کیسے؟ وبها يطلع قرن الشیطان، اور وہیں قرن شیطان کا ظہور ہے۔ یہاں قرن الشیطان سے اس کی جماعت مراد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ شیطانی عقائد و اعمال والے اسی علاقے میں ظاہر ہوں گے، ان کا زور ہوگا، وہیں فتنہ ردت کا ظہور ہوا، اسی علاقے کا مسیلمۃ الکذاب رہنے والا تھا، اور اسی طرف سے ایسے لوگ رونما ہوئے مشرق کی جانب سے جنہوں نے حضرت عثمان پر اعتراض کیا، جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی اور فتنوں کا ایسا دروازہ کھلا جو بند ہی نہیں ہونے والا ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون قال ابن عباس شكركم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ اخیر میں اس لیے ذکر فرمایا کہ لوگوں کی عادت ہے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کو بارش اتارنے والے کی طرف نسبت کرنے کے بجائے انواع کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں ستارے کا اثر ہے، اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے، اس لیے اللہ نے اس پر نکیر کی، اللہ کے نبی نے اس پر نکیر فرمائی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بارش میں ستارے مؤثر ہیں تو یہ شخص دین اسلام سے خارج، اور اگر مؤثر تو نہیں جانتا ہے لیکن ویسے ہی بولتا ہے تو یہ کلمہ کراہت سے خالی نہیں، اور اگر بطور علامت کے کہتا ہے تب بھی بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان قال ابن عباس شکرکم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ دوسری قرات منقول ہے، اور بظاہر یہ قرات علی وجہ تفسیر ہے، انہوں نے رزقکم کی تفسیر شکرکم سے کی ہے، اور ہو سکتا ہے کلام علی حسب المضاف ہو اور تقدیر عبارت کو شکر رزقکم۔ چلیے وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد بن الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم، قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، واما من قال بنوء كذا مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب۔ یہ حدیث پہلے 117 صفحے پر آ چکی ہے، وہاں روایت کے ضروری الفاظ پر بقدر ضرورت تقریب ہو چکی ہے، یہاں صرف یہاں کی مناسبت سے بتا دینا چاہتے ہیں کہ 28 ستارے ہیں جن کو مناظر القمر کہا جاتا ہے، ہر 13 دن میں ایک غروب ہوتا ہے، دوسرا طلوع ہوتا ہے۔ جاہلیت کے لوگ تغیرات، بارش، ہوا وغیرہ کو ان ستاروں کے جانب منسوب کرتے تھے، اللہ تعالی شان نے اس کی تردید فرما دی اور اللہ کے نبی نے اس کو بیان فرما دیا۔
نو کے معنی طلوع اور غروب دونوں کے آتے ہیں. چلیے. واما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله کافر بھی مومن بالکوكب. یہاں حقیقی کفر بھی مراد ہو سکتا ہے اگر کوئی ان کو مؤثر جانتا ہے، اور کفران نعمت بھی مراد ہو سکتا ہے اگر کوئی مؤثر نہ جانتا، اور بظاہر مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا کہ یہی معنی مراد اصبح بھی مومن کافر و شاکر کا لفظ وارد ہوا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ کافر کو عام معنی پر محمول کیا جائے، جیسا قائل ویسا حکم. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يدري متى ياتي المطر الا الله عز وجل. جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ بارش کے اندر اللہ کے ارادے کو دخل ہے، ستارے وغیرہ کا کوئی اثر نہیں، تو یہ بات خود ظاہر ہو گئی کہ بارش کے آنے کے وقت کا کسی کو اللہ کے سوا علم نہیں. اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ انواع علامت بھی نہیں ہے، اور اگر ہوں بھی تو علامت کے ظہور کے باوجود کبھی ذوالعلامت کا ظہور کسی مانع کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. یہ جو فرمایا گیا کہ بارش کا وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یہاں اس علم سے مراد علم ذاتی کلی قطعی مفید ہے. اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس کو بارش کا ذاتی قطعی اور کلی علم. باقی اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، اگر وہ صاحب کشف ہے تو اللہ کے بتانے سے چلتا ہے، اور اگر وہ صاحب کشف نہیں، جدید آلات سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو آلات سے معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو قطعی علم ہوتا ہے، اور باقی جس کو بھی علم ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مانسون کی خبر دینے والے خبر دیتے ہیں کل بارش ہوگی، اور سارا دن گزر جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، شام کو ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وہ یہ بات پیش آ گئی، وہ بات پیش آ گئی. کیا بات پیش آ گئی؟ تم کو آلات سے علم ہوا تھا، اور آلات کے بتانے میں فرق ہو ہی جاتا ہے، اور اللہ کو ذاتی. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا علم محیط ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک کا علم ہے. کب کتنی بارش ہوئی، کس وقت ہوئی، کب کتنی ہوگی، کس وقت ہوگی، اللہ سب کو جانتے ہیں. یہ بات آلات کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی. یہ اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کریں. چلیے. وبه قال وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن الا الله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وما يدري احد متى يجيء المطر. امور الہیہ 5 سے کہیں زیادہ ہیں. یہاں 5 کی تخصیص یا تو اس لیے کی گئی کہ 5 ہی کے متعلق سوال کیا گیا تھا، یا 5 کے متعلق عام طور سے لوگ رائے ظنی کیا کرتے ہیں، یا لوگوں کو ان 5 کے علم کی خواہش ہوا کرتی ہے، یا ان 5 کے علم کے اختصاص سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بندے اللہ کے سامنے اس کے علم کے زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں جا سکتا ہے. وہ اپنی ضرورتوں کی چیزوں کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں رکھتے ہیں. کسی کو یہ معلوم نہیں کل کیا ہوگا، اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ عورت کے رحم میں کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں کل کیا کرے گا، کسی کو یہ معلوم نہیں کہاں مرے گا.
میں یہ معلوم نہیں کہ بارش کب آئے گی. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال ابواب الكسوف. ابواب الکسوف. کسوف اور خسوف دو الفاظ، ان دونوں کا اطلاق ذہاب کل ذو و ذہاب بعض ذو پر ہوتا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں خسوف کا اطلاق ذہاب بعض ذو پر اور خسوف کا اطلاق ذہاب کل ذو پر ہوتا ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ خسوف ظلمت اور خسوف ذلت اور نقصان کے لیے بولا جاتا ہے، ذلت کے لیے بولا جاتا ہے. یہ دونوں فعل، دونوں کلمے مجرد مزید دونوں سے اور شمس و قمر دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. امام بخاری نے ان کے استعمال کے لیے آگے چل کر ایک ورق کے اختتام پر باب هل يقول كسفت الشمس و خسفت ترجمہ منعقد کیا. وہاں اس کے متعلق تقریر آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة في كسوف الشمس. باب الصلاة في كسوف الشمس. نماز کسوف کب پڑھی گئی اور کسوف کس وقت واقع ہوا. کسوف کے وقوع میں ابن حبان ابن جوزی نے لکھا کہ سن 6 میں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا کی. ملا علی قاری نے ابن حبان سے سن 5 میں نقل لیا. یہ وہم ہے. ابن حبان نے تو سن 5 میں خسوف قمر کو ذکر کیا اور بعض علماء صاحب حاشیہ باجوریہ نے یہ لکھا ہے کہ سن 2 میں خسوف واقع ہوا. پھر اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ خسوف ہجرت کے بعد کتنی بار واقع ہوا ہے. قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ سن 2 سن 3 سن 7 سن 10 میں 1 اور سن 5 سن 6 سن 9 میں 2 کسوف ذکر کیے. لیکن امام احمد، امام شافعی، امام احمد، امام بیہقی، ابن عبد البر وغیرہ حضرات کا خیال ہے کہ ہجرت کے بعد اس کل ایک ہی مرتبہ کسوف ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار نماز کسوف ادا فرمائی ہے. نماز کسوف جو پڑھی گئی ہے وہ سن 6 ہجری میں پڑھی گئی. یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کے حصے. حنفیہ کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ. ابو عوانہ محدث کہتے ہیں واجب. ابو زید دبوسی حنفی نے اسرار اسی کو اختیار کیا اور صاحب بدائع اسی کو راجح کہتے ہیں. امام مالک سے منقول ہے کہ وہ کہتے تھے نماز کسوف جمعہ جیسی، بعض کہتے ہیں فرض کفایہ. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حکم کی کوئی تصریح نہیں کی، لیکن ان کے اصول پر ان کے نزدیک صلاۃ کسوف واجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا رأیتموها فصلوا وادعوا